معون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بھائی جدوں گلاں مک جاون دسیا ہے میں بھی کوئی گل کر لی سی۔ نعرہ تکبیر۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ جڑے دوست کھڑے نے بہ جاؤ، چونکہ سید خطاب فرما رہے ہیں تو میں پہلے گل کیتی ہے اور گل حدیث دی سنا کے ایک روایت سنا کے کیتی ہے صحابی رسول دی کہ جڑا سید دا ادب کردا ہے وہ بندہ حلالی ہوندا ہے۔ یہ تسی ہر مولوی تو گل سنی ہے۔ ایک باری محبت دے نال نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انج نہیں زور لا کے دو میں ہاتھ اٹھا کے بزرگاں نو چھٹیے، نوجوان بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بعد حمد و صلاۃ صدر محفل حضرت صاحبزادہ پیر سید حسن محمود گیلانی متعنا اللہ بطول حیاتہ اور دیگر معزز و محترم شخصیات جو سٹیج پہ جلوہ فرما ہیں، اور معزز و محترم سامعین و سامعات، آج اس دربار کی حاضری ہے جس کے بوریا نشین شہنشاہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، جس کی زندگی انسانیت کی تفسیر کر گئی، جس کی 63 سالہ زندگی میں آخری 23 سال احکامات دین ملتے ہیں اور پہلے 40 سال اخلاق اور کردار کی جھلک نظر آتی ہے۔ آخری 23 سال دین کے احکامات سکھائے۔ یہ نہیں کہ نبی نہیں تھے، نبی تو اس وقت سے تھے۔ فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد وفی روایہ بین الماء والطین۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے جسم میں ابھی روح بھی داخل نہیں ہوئی۔ 40 سال اخلاق سکھائے اور 40 سال میں باقی 23 سال احکامات دین سکھائے، اور ان 23 سالوں میں بھی بڑا حصہ اخلاق کا ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی نبوت پہ جو دلیل ہے وہ اپنا معجزہ پیش کیا، لیکن میرے آقا نے اپنی نبوت پہ اپنا کردار دلیل پیش کیا۔ صفا کی پہاڑی پہ میرا رسول کھڑا ہے، قبلہ صفا کی پہاڑی پہ میرا رسول کھڑا ہے، اور قریش مکہ کو جمع کر کے فرما رہا ہے، اے قریش مکہ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو قوم کہنے لگی، اے محمد عربی
لشکر ہو یا نہ ہو، اگر تیری زبان کہہ دے گی تو مان لیں گے کہ اس زبان سے سچ کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ دشمن بھی کردار کی گواہی دے رہے، تیری زبان سے سچ کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں۔ یار دیکھو نا، غیر ضمانت دے، یہ ہے کمال۔ مجھے ایک فرمائش بھی ہوئی، میں چلو ساتھ وہ جوڑ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سیر کرتے ہوئے نکلے نا، تو مدینے سے باہر تشریف لائے، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، من گڑت قصہ نہیں ہے۔ باہر تشریف لائے، مدینے سے ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا، طارق کا ایک تاجر تھا، اس خیمے کے ساتھ ایک سرخ رنگ کا سونا اونٹ بندھا ہوا تھا۔ نگاہ نبوت کو پسند آ گیا، فرمایا طارق اونٹ بیچنا ہے؟ کہا جی کتنے میں لیں گے؟ سرکار نے فرمایا اتنے دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی، سودا منظور ہے، آپ لیں اونٹ۔ سرکار نے فرمایا ایک مسئلہ ہے۔ کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں گھر سے تجارت کے لیے نہیں نکلا، میں تو چلتا پھرتا ادھر آیا ہوں، تیرے اونٹ پہ نظر پڑی، تیرا اونٹ پسند آ گیا، لہذا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تو چاہے تو اونٹ میرے ساتھ بھیج دے، میں مدینہ جا کر پیسے بھیج دوں گا، اور اگر تو چاہے تو پہلے پیسے بھیجوں گا، بعد میں اونٹ بھیج دینا، لیکن اگا نہ ویچی، سودا اپنا ہو گیا۔ اب تیری مرضی، چاہے پہلے پیسے لے لے، چاہے بعد میں لے لیں گے۔ وہ حضور کے حسن میں اس طرح ڈوبا، اس طرح آپ کی ذات میں فنا ہوا، اس طرح حضور کی باتوں میں کھویا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بھئی جلوہ یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹ جاتی ہیں، یہاں تو جلوہ محمد سامنے ہے، ہوش و خرد کا کام ہی کیا ہے وہاں جی؟ ہوش ہی نہ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، تسی اٹھ لے جاؤ، گھر جا کے پیسے بھیج دینا۔ سرکار نے اونٹ پکڑا، چلتے بنے۔ جب سرکار چلے گئے، پہلے تو ڈوبا ہوا تھا ان حسین جلووں میں، جب سرکار کا رخ زیبا نظروں سے اوجھل ہوا، وہ سحر حسن ٹوٹا، تو اپنے غلاموں اور نوکروں سے کہنے لگا بھئی اس بندے نو جان دے آئے؟ انہوں نے کہا جی گلاں تساں کیتی ہیں، پوچھ دے ساڑھے تو پہ۔ کم از کم جب میں باتیں کر رہا تھا تم اس کا نام پتہ ٹھکانہ تو پوچھ لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ بندہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے، وہ مدینے کا رہنے والا ہے بھی یا نہیں، کس قبیلے کا ہے۔ ہم نے اپنا اونٹ دے دیا، اپنا مال دے دیا، اور ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں، کم از کم کوئی نام پتہ ٹھکانہ تو پوچھنا تھا۔ تو غلاموں نے کیا جواب دیا ذرا سننے کے لائق ہے۔ ایک غلام کہنے لگا سرکار میں نے پوچھنا تو تھا، پر میں تو ان کی آنکھوں میں ڈوبا رہا، اتنی حسین تھی کہ کچھ یاد ہی نہیں رہا، وہ رہے نظر کے جو سامنے، بس دیکھتے ہی رہے انہیں، وہ چلے گئے تو پتہ چلا میرے دل میں کتنے سوال تھے، وہ چلے گئے تو پتہ چلا میرے دل میں کتنے سوال تھے۔ کہا پوچھنا تو تھا پر میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوبا رہا، اتنی حسین تھی کہ کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ دوسرے نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوبا رہا، اتنی حسین تھی کہ کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ دوسرا کہنے لگا جی میں نے بھی پوچھنا تھا پر میں تو اس کی باتیں ہی سنتا رہ گیا، ہر جملہ دل میں اتار رہا تھا۔ تیسرے نے کہا جی میں نے بھی پوچھنا تھا لیکن میں تو اس کا مسکرانا ہی دیکھتا رہا، جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے کے پہاڑوں کو بھی روشن کر دیتا تھا۔ وہ آکھنے لگا ساریاں عقیدت محبت دیاں گلاں چھڈو، اے دسو میرے اٹھ دا کی بنسی، اصل مدے پہ آؤ، میری اونٹ کا کیا بنے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو، یہاں اس نے گستاخانہ جملہ بولا، کہیں ایسا نہ ہو
کہ میرا اونٹ ہی غصب نہ کر لیا جائے۔ جب اس نے غصب کا لفظ حضور کے لیے کہا تو خیمے کے اندر اس کی بیوی بیٹھی تھی، اس کی بیوی نے پردہ ہٹایا اور کہنے لگی طارق خبردار، اگر اس نے پیسے نہ دیے تو اس کی جگہ مجھ سے پیسے لے لینا، لیکن غصب کا لفظ کہہ کر اس ہستی کی توہین نہ کر۔ غصب کا لفظ اس ہستی کے لیے نہ کہے، اگر اس نے پیسے نہ دیے تو مجھ سے لے لینا۔ کہنے لگا لگدا تو جاندی ہیں اس نو، کہ جانتی تو میں بھی نہیں، جانتی تو سے میں بھی نہیں۔ کہ پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہ جب تم باتیں کر رہے تھے ایک میٹھی سی آواز میرے کانوں میں پڑی، دل نے گواہی دی، جس کی آواز اتنی حسین ہے چہرہ تو دیکھوں کیسا ہے۔ بس طارق خدا کی قسم میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کر وہ چہرہ دیکھا ہے جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اس لیے میں اس کی ضمانت بن جانے ہی دے رہی ہوں۔ یہ ہے کیا بات ہے، یہ کردار کی پاکیزگی۔ اللہ نعرہ تکبیر۔ ہاں نہیں مانتی، بڑے یہ کوئی نہیں مانتی۔ خواجہ سفیان ثوری جناب صاحبزادوں کی طبع نظر، حضرت خواجہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ولیوں کے امام ہیں، اولیاء ڈپارٹمنٹ کی صفیں بنے نا تو پہلی صف کا ولی ہے حضرت خواجہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک مرید آیا انہوں نے ملنا، بوا کھڑکایا، اندروں مائی صاحب بڑیاں سخت ہیں، خدا ہوں نبیاں دے گھراں چ بھی رہا ہے معاملہ۔ قرآن پاک دی سورہ تحریم پڑھو نا 28واں پارہ، صرف ترجمہ پڑھ لویا ساری سور لگ جیسے، میں اب زیادہ نہیں کھول سکتا۔ 28واں پارہ پڑھیں سورہ تحریم، ہو جاندہ ہے تو میاں بیوی میں ہو جاتا ہے تھوڑا۔ تو خواجہ صاحب کی جب آئی نا، وہ مرید آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مائی صاحبہ سخت تھیں۔ تو کہا کون ہے بھئی؟ کہا میرے قبلہ عالم حضور خواجہ خواجگاں۔ کتھے نو؟ فرمایا کیڑا توڑا قبلہ؟ تو کیڑا خواجہ؟ اللہ میں جان دیاں کیے، تم نے کہاں بٹھا رکھا ہے؟ وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا جی اماں پاک یہ بتائیں کہ حضور ہیں کہاں؟ دے ودا اسی کے دیں جنگل لے منہ چاہی گھر تامدہ کوئی اللہ تو جو ہے وہ بڑا ڈرا۔ اس نے کہا میرے قبلے دا تا گھر دا بھی قبلہ سدھا کوئی کی بنوں گئے۔ پریشان ہو کر نکلا تو آگے سے خواجہ صاحب تشریف لا رہے تھے، اور خواجہ صاحب کس شان سے آ رہے تھے کہ شیر پہ سواری فرما رہے تھے، سبحان اللہ سبحان۔ اور سانپ کو ڈنڈا بنایا ہوا، سانپ کو ڈنڈا بنایا ہوا اور شیر کو سواری بنایا، یعنی شیر بھی اطاعت کر رہا ہے تے سپ بھی اطاعت کر۔ جیس فقیر نو درندے بھی من جاویں نا، اے انہوں بھی نہیں من دیاں۔ سمجھ گئے؟ سرکار نے فرمایا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی رہے گی، سیدھا نہ کرنا۔ سیدھا کرنے سے مراد کیا ہے؟ پسختی نہ کرے آئے، توڑ بیٹھو گے۔ توڑنے سے مراد طلاق دینا ہے۔ کیا کرو؟ نرمی کا معاملہ کرو۔ کیا مطلب؟ کدی من لئی کرو، کدی منا لئی کرو۔ جتن ہر کوئی کھیڑے، ہارون کھیڑے کوئی، کدی نعرہ تکبیر، گارے چھے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ملک پاکستان کی عظیم آواز جناب احمد علی حاکم صاحب تشریف لا چکے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو گھر جو چلتے ہیں نا یہ محبت کی زبان سے چلتے ہیں۔ اے میری نصیحت نے گھر فتویاں دی زبان نال نہیں چلتے، گھر قانونوں سے نہیں چلتے، گھر میں قوانین نہ بنایا کرو۔ گھر نہ فتووں سے چلتا ہے نہ قانونوں سے چلتا ہے، گھر صرف اور صرف محبت کی زبان سے چلتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا نرمی کا معاملہ کرو، کدی مان لے تو کدی ہریا بھی کنو ہی نہ دے کرو۔ ہر ٹائم جیسے مرد جتنا ہے نا گھر نہیں چلا، کدی ہر سیرت مصطفیٰ ہے۔ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر میں، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ اماں عائشہ صدیقہ ہیں۔ صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ چلے جاؤ آگے، جب کوئی نہیں نہ نظر آیا فرمایا عائشہ میرے نال دوڑ لانی، دوڑ لگانی میرے ساتھ؟ کہا جی لگا لیں۔ جب دوڑ لگی تو اماں عائشہ آگے نکل گئی، آگا نکل گئی، لاڈج پیارج گھر بیٹھی ہوئی آندیاں ہی حسن، واہ جی واہ انج نبیاں دے سرداری نے تے دوڑج میرے تو ہرے ودے نے۔ پھر ایک موقع آیا، سفر میں تھے، فرمایا صحابہ آگے نکل جاؤ، صحابہ آگے نکل گئے، فرمایا آج مڑ دوڑ لانی؟ کہا جی لا لو، اگے بھی تو لائی آئی تو سمجھ۔ اب جب دوسری بار دوڑ لگی تو حضور آگے نکل گئے، فرمایا عائشہ حساب برابر ہو گیا، میں نے نہ ماری۔ کی مطلب؟ وہ تیری دل جوئی کے لیے تھا، جو لمحوں میں لوح قلم کو کراس کر جائے اسے کون؟ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، جس کی رفتار کو جبریل نہ پہنچ سکے۔ یہ صرف اور صرف دل جوئی کے لیے تھا، کدی ہرنا بھی سکھیا کر۔ یہ بھی سیرت دا ایک پہلو ہے۔ گھر فتووں کی زبان سے نہیں چلتے، گھر محبت کی زبان سے چلتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت خواجہ سفیان ثوری کتنا صاحب کرامت ولی ہے، شیر پہ سواری کر رہا ہے، سانپ کو ڈنڈا بنائے ہوئے، اور جب مرید نے دیکھا نا اپنے شیخ کو اتنے مقام پہ تو کہنے لگا حضور میں کی ویخدا پہ آن کہ مقام اتنا بڑا ہے، اور دوسری طرف ہلے پوری گل نہیں کی، مقام اتنا بڑا ہے اور دوسری طرف آپ نے فرمایا بیلیا کہ تم گھروں تو نہیں ہو کے آیا کھڑا؟ کہ جی گھروں ہو جائے۔ فرمایا میاں یہ جو مقام دیکھ رہا ہے نا کہ شیر بھی اطاعت کر رہا ہے اور سانپ بھی اطاعت کر رہا ہے، یہ مقام مجھے میری ریاضتوں کے بدلے نہیں ملا، بلکہ یہ مقام اسی بد زبان بیوی کی بد زبانی پہ صبر کے نتیجے میں اللہ نے عطا فرمایا۔ تے میں او دے نال بھی گزارا کیتی ہوں نا، تے اللہ نے مجھے ولایت کے منصب پہ فائز فرمایا۔ واہ واہ واہ۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ بیویاں نہیں مانتی، بیویاں نہیں مانتی۔ میرے نبی کے کردار کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا کلمہ سب سے پہلے جس نے پڑھا ہے وہ آپ کی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سبحان رضی اللہ تعالی۔ پھر برا نہیں مندے بندے نے، بار دنیا بڑی عزت کر دی، برا نہیں پوچھتی۔ حضور کا کلمہ سب سے پہلے جس نے پڑھا ہے وہ آپ کے بھائی مولا علی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بچپن کے یار نہیں مانتے بندے کو، لنگوٹی یار کدوں مندے؟ اور سرکار کا کلمہ سب سے پہلے جس نے پڑھا ہے وہ آپ کے بچپن کے یار صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پوتر نہیں مانتے بندے، جی بیٹے نہیں مانتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے، باہر بندے کی بڑی عزت ہوتی، لیکن سرکار کا کلمہ سب سے پہلے جس نے پڑھا ہے وہ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ۔ اے چار رشتے او رشتے جیڑے انسان نو آخر تک نہیں مندے، اور حضور دا پہلے کلمہ پڑھن والے یہ چار رشتے ہیں۔ یہ ہے کردار، کیونکہ 40 سال کردار دکھایا، 40 سال اخلاق دکھائے، اور باقی 23 سال احکامات دین سکھائے ہیں۔ اور دیکھو حضرت زید کون ہے؟ 5-7 سال کے تھے، ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، اغوا کر کے مکے میں لا کر بیچ دیا۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے نے خرید کے اماں خدیجہ کو تحفے میں پیش کر دیا، جی تواڈے کم کار کرسی سودا سلف لایا کرے گا۔ اور پورے قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام ہے، پورے قرآن مجید میں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت زید اماں خدیجہ کے پاس آ گئے۔ اب اماں خدیجہ کے ہاں رہ رہے تھے کہ اماں خدیجہ کو اپنا مال تجارت بیچنے کی ضرورت پڑی۔ آپ کو کسی امین اور صادق انسان کی ضرورت تھی۔ کسی نے بتایا ابو طالب کا بھتیجا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا صادق ہے، امین ہے، ان کو اپنا مال دینا۔ اماں خدیجہ نے سرکار کو بلایا، اپنا مال دیا کہ جائیں آپ اسے شام لے جائیں بیچیں، میں دوسروں سے 2 گنا نفع دوں گی۔
حضور جب چلے تو اماں خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ کر دیا کہ میسرہ جاویں تے ویکھی تاجر کیوں جائے۔ میسرے نے کیا دیکھنا تھا، جب دھوپ تیز ہوتی تھی بادل سائے کے لیے آ جاتا تھا، خشک درخت کے نیچے بیٹھتے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ واہ واہ، میسرہ تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بے شک۔ جب شام پہنچے نا تو وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، بوہڑ کا، برگد کا بڑا درخت، جس کے سائے کے نیچے تاجر اپنی دکانیں سجا کے بیٹھتے تھے۔ جب سرکار پہنچے نا تو سارا وہ سایہ جو تھا وہ قبضہ ہو چکا تھا، دکانیں سجی ہوئی تھیں، حضور کے لیے چھاؤں نہیں تھی۔ سرکار نے اس درخت سے ہٹ کے تھوڑا دور دھوپ پہ ہی اپنے اونٹ بٹھائے اور بوریاں اتار کے سرکار نے وہیں اپنی دکان سجا لی۔ بس جیسے ہی حضور نے دکان سجائی وہ درخت وہاں سے چلا اور آ کر حضور پہ اپنا سایہ اس نے پھیلا دیا۔ ایک عیسائی پادری دوڑتا ہوا ہے، کہتے نبی تو نہیں ہو؟ فرمایا تجھے کس نے کہا؟ کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے درخت اور پتھر صرف نبیوں کے لیے چلتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں چلتے ہیں۔ تو سانو لگتا ہے جڑیاں بشارتاں ملیاں نے نا وہ تہاڈی ہی ذات ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ یہودی آپ کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ سرکار بہت سارا نفع لے کر واپس لوٹے تو اماں خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دے دیا، اور یہ نکاح کا پیغام اماں خدیجہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ جب نکاح کا پیغام آیا نا تو سرکار نے فرمایا میرا سارا کرتا دھرتا میرا چاچا ابو طالب ہے، ان سے پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دیں گے تو نکاح کر لوں۔ سرکار نے اپنے چچا سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا بیٹا ان کی عمر 40 سال ہے، تیری عمر 25 سال ہے، یہ اتنا فرق ہے عمر میں، اگر یہ مینج ہو جائے تو پھر خدیجہ جیسی پارسا عورت پورے مکے میں نہیں ہے۔ کہا چاچا کوئی گل نہیں، میں کر لاں گا مینج، مجھے سیرت چاہیے۔ تو سیدنا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، میں تا کافر کو اپنا نکاح نہیں پڑھاواں گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جی۔ کیوں جی پیر صاحب قبلہ تسی پڑھاؤ گے؟ قدیم ہی نہیں صاحب زیادہ صاحب ویکھئے ہی نا، میں تو کافر سے اپنا نکاح، کوئی ہے مولوی جیدہ جرت کرے تے آکھے میں کافر کو نکاح پڑھائی نا، کرو نا ہمت۔ کیا بات ہے جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں تو کسی کافر سے اپنا نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ اوہ نبی رکھے ہویا جے کافر کو نکاح پڑھانا ستے، شرم نہیں ہوں دی؟ صرف پیغمبر نے اس کام واسطے رکھے ہویا جے؟ بڑی بات ہے جی۔ تو جے پھر تو آکھیں جی نہیں جی اس وقت کیڑا کوئی حکم آئے، نبی تا آدم تو پہلے دا بنے ہویا صحیح حدیث دے مطابق، نبی دا ہر کم اللہ دی حفاظت اور تحویل دے اندر ہو رہا ہے۔ تو جے ابو طالب نے نکاح پڑھایا تو بھی اللہ دی رضا نال ہی ہویا ہے، بغیر رضا کافر دیاں ناتاں نہیں پڑھن دیں دے۔ ہاں جی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ احمد علی حاکم دیاں ناتاں نہ پڑھے آئے پہ، اس تے فتوے لگ چکے نے، ایدہ کلام نہ پڑھے آئے، حرام ایدہ کلام۔ تو جو ہے نا صحیح بخاری حدیث نمبر 1008، سمجھ آ گئی؟ صحابہ کرام جدوں پڑھ دیاں نہ تاں ابو طالب دیاں پڑھ دیاں وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سلامت رہو۔ چلو جی حاکم نو کافر سمجھ دیو تے ابو طالب نو بھی کافر سمجھ دیو، ہاں جی توجہ ہے جی؟ کیا بات ہے جی۔ بھئی جے ابو طالب نو کافر سمجھ دے ہو تے او دیاں ناتاں تا صحابہ پڑھ دیاں تے مڑ کیڑے منہ نال احمد علی حاکم دیاں ناتاں روک دیو؟ کافر دا فتویٰ بھی لاؤ تہاڈا مڑ بھی کچھ نہیں بنن لگا۔
توجہ ہے؟ بہت اچھی بات ہے جی آپ کدے جاؤ نہیں تسی حقیقت بات آج آپ کر کسے پاسوں نہیں بچ دے. بہرحال سیدنا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ، اور حضرت ابو طالب کی کیا صفی الرحمن مبارک پوری اس کی کتاب الرحیق المختوم صفحہ نمبر 43 یا شاید آگے پیچھے ہو سکتا ہے صفحہ، سعودی عرب میں سیرت نبی کا مقابلہ ہوا ہے کتابوں کا، اور پہلے نمبر پہ یہ کتاب آئی ہے سعودی عرب میں. الرحیق المختوم اہل حدیث عالم کی صفی الرحمن مبارک پوری لکھتا ہے 9 سال کی عمر ہے سرکار کی، اور لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے تو متولی کعبہ ہے، دعا کرنا، قحط پڑا ہوا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا میں نہیں دعا کروں گا، دعا کرنے والا کوئی اور آ گیا ہے. سرکار کو لے کر نکلے، 9 سال کی عمر ہے میرے رسول کی. الرحیق المختوم اٹھاؤ. حضرت ابو طالب نے سرکار کی پشت انور بیت اللہ کے ساتھ لگائی اور کہا بیٹا محمد دعا کرنا بارش کے لیے. تو سرکار نے اس طرح انگلی اٹھائی. سیانے بندے بیٹھے ہو، دعا این منگی جاندی ہے یا این منگی جاندی ہے؟ این تو دعا منگی دی، این تو آرڈر دی پتہ نہیں سمجھے ہو یار. 9 سال کی عمر ہے، سرکار نے انگلی اٹھائی اور بس اشارہ کرنا تھا کہ بارش کے قطرے سرکار کے چہرے پہ پڑے. تو ابو طالب فوراً پکار اٹھے، وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. واہ واہ حسین چہرے والے، تیرے چہرے سے بارشوں کا فیضان آتا ہے، تو یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا بن کے آیا ہے. ابو طالب نو کہیں دسے آپ یہ اس بیواواں دا آسرا بننا ہے، جڑا حال وقت آنا ہے ابو طالب تے او بھی جاندہ ہے. اے نگاہ ہے ابو طالب. توجہ ہے جی کہاں دی. تو سیدنا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور پھر اماں خدیجہ کا نکاح سرکار کے ساتھ ہو گیا. اور اس میں وہ زید جو حضرت زید جو تھے جہیز میں ہی حضور کے پاس آ گئے. جہیز دے وچے آ گئے حضرت زید، سرکار نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. اب کچھ عرصے بعد زید کے علاقے کے کچھ لوگ مکے میں آئے. انہوں نے حضرت زید کو دیکھا، جا کر ان کے ماں باپ کو بتایا تہاڈا پتر زید مکے چ ویکھیا ہے، بڑا حسین آدمی ہے محمد عربی، اس کی چوکھٹ پہ رہ رہا ہے. اگر تم مال لے کر جاؤ، ظاہر ہے انہیں خریدے گی ہے نا کچھ پیسے آنا، اگر مال لے کر جاؤ گے تو تمہیں تمہارا بیٹا واپس کر دیں گے. حضرت زید کے والد اور چچا بہت سارا مال لے کر مکے میں آئے، سرکار سے ملے. کہا جی ہمارا زید آپ کے پاس ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس ہے. کہا جی میں اس کا باپ ہوں، یہ اس کا چچا ہے، ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں. آپ نے جتنے میں خریدا ہے ہم اس سے دگنی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے جتنا پرورش پہ لگایا ہے ہم اس سے بھی دگنی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ہمارا زید واپس کر دیں. حضور نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا میں تواڈے کول 1 روپیہ بھی نہیں لیندا، اگر وہ نہ جائے تو پھر میرا زید مجھ سے جدا نہ کر، میں نے بھی اسے اپنا بیٹا بنا لیا. کہنے لگے ٹھیک ہے جی بلاؤ. کون ماں باپ کو چھوڑے گا؟ حضرت زید کو بلایا گیا تو سیدھے آئے اور اپنے باپ کے سینے سے لگے اور اپنے باپ کے گلے میں باہیں ڈالیں اور خوب روئے. ماں کا پوچھا، فرمایا زید پہچان لیا؟ کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے. فرمایا زید یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تو جانا چاہے تو چلا جا، میری طرف سے اجازت ہے. تیری ماں بھی تڑپتی ہے اور اگر تو رہنا چاہے تو میری چوکھٹ بھی تیرے لیے کھلی ہے. حضرت زید نے باپ کو چھوڑا اور آ کر حضور کے پاس بیٹھ گئے اور باپ سے کہا ابا جان ماں کو سلام کہنا اور اسے کہنا کہ سنا تھا کوئی ماں باپ سے بڑھ کر پیار نہیں دے سکتا، لیکن اس چوکھٹ پہ سارے مفروضے غلط ثابت ہوئے. جتنا پیار مجھے محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا ہے نہ کوئی ماں دے سکتی ہے نہ کوئی باپ دے سکتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کردار پہ بنیاد رکھی اپنی نبوت کی.
کردار کو پیش کیا، اپنا کردار اپنی نبوت پہ دلیل پیش کیا ہے۔ اور یہ بات کسی نبی نے نہیں کی۔ ہر نبی نے معجزے کے زور پہ اپنی نبوت منوائی ہے، لیکن حضور نے اپنے کردار کے زور پہ اپنی نبوت منوائی ہے۔ سرکار نے اپنے کردار کے زور پہ اپنی نبوت منوائی ہے۔ ایک میری گفتگو ختم ہو گئی، میں اس سے زیادہ آپ کو سما خراشی نہیں کر سکتا۔ ایک فرمائش ہوئی ہے مکرم علی سو کی طرف سے، سنا دوں تو ایک چھوٹا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ چلے نا، یہ تھوڑا سا میں اس کا پس منظر بتاؤں کہ یمن کا بادشاہ طبہ چلا تھا حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے، یمن سے نکلا تھا طبہ، حمیری نہیں، ہمیری، طبہ ہمیری، الہمیر قبیلے کا تھا۔ طبہ ہمیری نکلا تھا اپنے یمن سے اور بے شمار علاقے فتح کیے، پھر مکہ آیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت کعبہ شریف پہ غلاف نہیں تھا، غلاف بھی نہیں ہوتا، لفظ غلاف ہوتا ہے، جٹاں چلی جاندہ غلاف غلاف۔ تو بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور دیکھا اینٹوں کو، پتھروں کو، کہنے لگا میرے رب کا گھر کتنا عظمت والا ہے اور اس پہ غلاف نہیں ہے۔ طبہ نے غلاف تیار کیا اور پہلا کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھانے کا شرف طبہ یمنی کو نصیب ہوا ہے۔ غلاف چڑھایا، پھر جب نکلا نا تو اس کے ساتھ 400 یہودی عالم تھے، 400 یہودی عالم۔ جب سرزمین مدینہ سے گزرا تو یہودی عالم کہنے لگے طبہ تجھے خبر دیں؟ کہ کیا خبر؟ کہ جس شہر سے ہم گزر رہے ہیں نا، جس دھرتی سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا آخری نبی آ کے آرام فرمائے گا، یہ نبی آخر الزمان کی جائے ہجرت ہے۔ وہ آخر لگا پھر تسی کی چاندے ہو؟ کیسا کی چانا ہے؟ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا۔ اس نے 400 مکانات بنوائے یہودی علماء کے لیے، 400 مکانات بنوائے، 400 کنیزیں خریدیں اور خرید کر ان کے نکاح کر دیے اور وہاں انہیں بسا دیا۔ مدینہ بستی سے شہر میں بدل گیا اور ایک بڑا عالی شان محل بنوایا اور کہا کہ یہ میں نے سرکار کے لیے بنوایا ہے، آنے والے آخری نبی کے لیے بنوایا ہے۔ اور ایک خط لکھ کر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور کہا یہ خط اپنی نسل میں چلاتے رہنا حتیٰ کہ حضور تک میرا یہ خط پہنچنا چاہیے۔ کیا مضمون تھا؟ 2 لائنیں، کہ اے اللہ کے آنے والے آخری پیغمبر، میں آپ پر ایڈوانس میں ہی ایمان لاتا ہوں، میں نے آپ کا زمانہ دیکھا نہیں، اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میری خوش بختی ہوگی، اور اگر آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو قیامت کے دن اپنے غلاموں کی صف میں مجھے بھی کھڑا کر لینا۔ یہ 1000 سال پہلے ولادت مصطفیٰ سے لکھ کر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا۔ تاریخ نے 1000 سال کا لمبا سفر طے کیا، کتنی صبحیں آئیں، کتنی شامیں، کتنے موسم بدلے، کتنی بہاریں گزریں، کتنی خزائیں آتی رہیں، زمانہ لیل و نہار کی کروٹیں بدلتا رہا۔ 1000 سال کے بعد عرب کی وہ سرزمین جو شرک و بت پرستی کا مرکز بن چکی تھی اور خدائے وحدہ اولا شریک کی عبادت صفحۂ قلب سے مٹ چکی تھی، اور لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے، اور کوئی ایک آواز بھی ایسی نہ تھی جو ان کے حق میں اٹھتی۔ ان بچیوں کی آبرو ریزی کے لیے کوئی اف تک بھی کرنے والا نہ تھا۔ اس وقت اللہ کو دنیا کی صورتحال پہ رحم آیا، سفر کا مہینہ ختم ہوا اور ربیع الاول کا چاند آسمان عرب پہ نمودار ہوا۔ دنیا خواب غفلت میں پڑی سو رہی تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لانے والا ہے۔ پھر وقت گزرتا رہا اور ربیع الاول کی 12ویں آئی، پیر کا دن آیا، 1 جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی، صبح 4:20 آمنہ کا کچا آنگن، پھر اس میں وہ چاند چمکا جس کی ضیاء پاشیاں قیامت تک نور بکھیرتی رہیں گی۔
53 سال مکے کو اپنے نور سے فیض یاب کرنے کے باوجود اب مدینہ جا رہے ہیں۔ 53 سال کے بعد جب مدینہ چلے نا تو ہجرت کی راہ میں ایک مائی کے خیمے سے گزرے، کلی تھی، قریب ایک عورت بیٹھی تھی حضرت عاتقہ، اسے ام معبد بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے گزرے نا تو فرمایا صدیق اکبر پوچھو مائی سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ یار یہ میرا وہ رسول ہے جو مکے میں 4 دن فاقے سے رہتا ہے، ایک دن بھی کسی سے کھانا نہیں مانگا۔ مدینے میں کئی دن فاقوں سے رہتے ہیں، ایک دن بھی اپنے اہل بیت سے اور اپنے صحابہ سے کھانا نہیں مانگا۔ یہ کیسے ممکن ہے راہ چلتے ہوئے ایک اجنبی عورت جس سے شناسائی بھی نہیں، میرا رسول کھانا مانگے؟ بھئی کھانے کی بات کرنا، کھانے پینے کی تو ایک بہانہ تھا سلسلہ کلام جوڑنے کا، اصل میں حضور اسے نوازنا چاہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی محمد کی راہوں میں پڑا اور بے فیض رہ جائے۔ اصل حضور اس مائی کو نوازنا چاہتے تھے۔ پوچھو اس سے کچھ ہے؟ ایسا کہ جی کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ابو بکر اس سے کہو یہ جو باہر بکری بندھی ہے ہم اس سے دودھ نکال لیں۔ مائی کہنے لگی اس سے چکی دودھ نکلنا ہے، اس کے تو تھن خشک ہو چکے ہیں، یہ تو لاغر ہو چکی ہے، اس سے تو دودھ نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا مائی تو اجازت تو دے، تجھے کیا پتا میرے ساتھ وہ ہستی ہے جو اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس بکری سے دودھ نکالنا کوئی مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی ٹھیک ہے جی نکال لیں۔ سرکار نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، بس سرکار کا ہاتھ لگنا تھا، بکری فربا بھی ہو گئی اور اس کے تھن لپالپ دودھ سے بھر گئے اور اچھلنے کودنے لگی، ناز کرنے لگی، نخرے کرنے لگی۔ بھئی نخرہ بنتا ہی تھا، ہاتھ جو محمد مصطفیٰ کا لگ گیا تھا۔ پاؤں چھو جائے تو پتھر کا جگر موم کرے، ہاتھ لگ جائے تو شرمندہ مسیحائی ہے، ان کے روضے پہ یوں جلووں کی زیبائی ہے، جیسے فردوس پہ فردوس اتر آئی۔ سرکار نے بس دودھ لینا شروع کیا، ام معبد کو پلایا، وہ دادا 11 سالہ دا ایک بچہ انہوں پلایا، عامر بن فہیرہ ایک بکریاں چرانے والا غلام ساتھ تھا اسے پلایا، صدیق اکبر کو پلایا، خود نوش فرمایا اور پھر فرمایا برتن لے آؤ، گھر کا بڑا برتن لے آئی۔ سرکار نے وہ بھر دیا، فرمایا اور لے آؤ، کہا جی برتن ختم ہو گئے۔ عطا جاری تھی، ہمارے برتنوں میں کمی ہے، حضور کی عطا میں کمی ہے۔ اب مائی دیکھتی رہ گئی حضور کو، دیکھتی رہ گئی۔ سرکار تو چلے گئے، وہ پیچھے راہ تکتی رہی۔ میری گفتگو ختم ہو گئی، بڑا لمبا سفر آپ کو میں نے، یہ ایک فرمائش پہ میں نے اتنی لمبی بات کی، ورنہ مائی دیکھتی رہ گئی کون تھا، کدھر سے آیا کدھر گیا، گئے دنوں کا سراغ لے کر، کدھر سے آیا کدھر گیا، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا، بس ایک میٹھی سی چھپ دکھا، بس ایک میٹھی سی دھن سنا کر، بس ایک موتی سی چھپ دکھا کر، ستارہ شام بن کے آیا برنگ خواب سحر گیا۔ اب وہ دیکھتی رہی کون تھا، اس کا خامند آیا بکریاں چرا، کہنے لگا ام معبد گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہا گھر سے آج خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کہا ایک ہستی آئی تھی، کہا کون تھا؟ کہا نام تو نہیں پتا۔ کہا کچھ تو بتا۔ کہا واسع الجبین، کھلی پیشانی والا تھا، عظیم الہامہ، بڑے سر والا تھا، اشکل العینین، آنکھیں رات سے سیاہ اور دن سے روشن، سہل الخدین، رخسار نہ ابھرے ہوئے نہ پچکے ہوئے، براق السنایا، دانت ایسے کہ مسکراتا تھا تو سامنے کے پہاڑوں پہ بھی اس کا عکس پڑتا تھا، دلی الفم، ہونٹ ایسے کہ گلاب کی پتیاں بھی شرما جائیں۔ وہ کہنے لگا ایڈا جو سونا سی تے کچھ نہ پتا ٹھکانا ہی پوچھ لیندی۔ کہ کیا پوچھتی، وہ رہے نظر کے جو سامنے، بس دیکھتے ہی رہے انہیں، وہ چلے گئے تو پتا چلا میرے دل میں کتنے سوال تھے، چلے گئے تو پتا چلا میرے دل میں کتنے سوال تھے۔ کہنے لگا بڑا زیادتی کی تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کی زیارت کرتا۔
اس کا نام کوئی نام نہیں، چلو کہ نام مبارک رکھ لینے، گارج برکتاں جو دے گیا دو۔ اب مبارک کا نام لے کر باتیں کرتی رہتے، اب کہنے لگا اب کبھی مبارک گزرے نا تو مجھے بلا لینا۔ کچھ عرصے کے بعد مائی گئی مدینے میں، ساتھ وہ 10-11 سالہ بچہ بھی تھا۔ مدینے میں اس بچے نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا تو ماں سے کہا اماں آؤ بندہ ودا جڑا مبارک دے ناڑا، اس سے پتہ چل جائے گا کہاں رہتے ہیں۔ تو مائی صدیق اکبر کے پاس گئی کہ السلام علیکم، کو مبارک کی خبر؟ کیڑا مبارک؟ اب صحابہ کو کیا پتا کہ کیا نام رکھے پھرتی ہے حضور کا؟ کہ مبارک کی کوئی خبر؟ کہ کون مبارک؟ کہ وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ کہ اچھا تو ہمارے آقا کی بات کر رہی، چل مائی میں تجھے مبارک کے ڈیرے پہ لے چلتا ہوں۔ حضور کے در پہ لے گئے، وہاں سرکار کا کلمہ پڑھا، بڑی ساری باتیں یاد کی، حدیثیں یاد کی۔ واپس آئی تو خامد بکریاں چرا کے آیا، کہنے لگا ام معبد آج تو مڑ زیادتی کر لی۔ کہ کیا مطلب؟ کہ آج پھر تو گئی ہے نا، آج پھر آیا ہے نا مبارک؟ کہ نہیں آج وہ نہیں آیا، آج تو میں اس کے در سے ہو کے آیا۔ کہ آج پھر اسی خوشبو کا اثر محسوس پہ آ گئی۔ اب وہ بکریاں چرانے جاتا اور ام معبد گھر کا کام کاج کرنے لگتی۔ شام کو جب وہ بکریاں چرا کے گھر آتا تو ام معبد اس کے سامنے کھانا رکھتی تو کہتا بیٹھ جا یہاں، میں کھاؤں گا، تو مبارک کی باتیں سناتے رہنا۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانت لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ حضور کے صحابہ جس رات حضور کا ذکر نہیں نہ کرتے تھے انہیں بستروں پہ چین ہی نہیں آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور اس میں پڑھنے سننے والے ہر قاری و سامع کی دلی حاجتیں پوری فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک نذرانہ پیش کریں، چند منٹ حاضری ہے، 2 منٹ صرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو حاکم صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ میں تو منگتا خیر الورا کا، مجھ کو شاہوں کی پرواہ نہیں ہے، دل ہے عشق آل نبی کا، حشر کا مجھ کو خطرہ نہیں ہے۔ کہا رب نے اے محبوبیا، کہا رب نے اے محبوبیا، جتنا چاہو مجھے دیکھ جاؤ۔ وہ موسیٰ تھے جن سے تھا پردہ، تجھ سے محبوب پردہ نہیں ہے۔ آخری مقطع ہے جی، یہ مانا سخی تو بہت میں سن لو، لیکن یہ اعلان حاکم، یہ مانا سخی تو بہت میں سن لو، لیکن یہ اعلان حاکم، جتنا دیتا ہے زہرا کا بابا، اتنا کوئی بھی دے
ماشاءاللہ جزاک اللہ